بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، ہم اس ہفتے کا تیسرا لیکچر شروع کر رہے ہیں. امید ہے کہ باقی پڑھی ہوئی نظم کو آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. یوں ہی بڑھتے بڑھتے ترقی ہوئی جو نیزہ ہے اب تب وہ پہلے سوئی. شاعر کہتا ہے کہ اسی طرح ہر ایک چیز جو ہے اس میں آہستہ آہستہ مسلسل کام ہوتا چلا گیا اور وہ چیز جو ہے وہ اپنی پیک پر، اپنی حد پر، اپنی اونچائی پر پہنچتی چلی گئی. یہاں پر اس نے مثال دی ہے کہ آج کے دور میں جو لوگ یہ نیزہ دیکھ رہے ہیں، یہ نیزہ کسی زمانے میں ایک چھوٹی سی سوئی کی شکل میں ہوتا تھا، لیکن وہ سوئی جو ہے اس پر کام ہوتا گیا اور اس سوئی نے نیزے کی صورت اختیار کر لی. اور اس طرح آج کے دور میں اس سوئی سے جو ہے وہ تو بڑی بڑی مشینریوں میں اور بڑے بڑے اسلحے میں وہ تبدیل ہو چکی ہے. اسی طرح ہر ایک چیز آہستہ آہستہ ترقی کرتی چلی جاتی ہے اور اپنی حد پر، اپنی اونچائی پر پہنچ جاتی ہے. جو لاہے نے جوڑا تھا ایک ایک تار، ہوئے تان جس کے گزوں سے شمار. جو لاہ، یا ہمارے ہاں بھی جو لاہے ہوتے ہیں جس کو ہم جولا کہتے ہیں، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہاتھوں کے ذریعے کھٹی پر کپڑا بنتا ہے. تو یہ کہتا ہے یہاں پر جولاہے کی مثال دی جا رہی ہے کہ جولاہا جو کپڑے بناتا ہے، جو جوڑے بناتا ہے، اس جوڑے کے بنانے کے لیے یہ ایک ایک تار کو شامل کرتا ہے، ایک ایک تار کو بنتا ہے اور اس ایک ایک تار کو آپس میں جوڑنے کے ساتھ آہستہ آہستہ ایک بہت بڑا کپڑا بنتا چلا جاتا ہے. اور جولاہے کی اسی کوششوں سے وہ ایک ایک تار جو ہے وہ بے شمار گزوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس طرح تان وجود میں آ جاتے ہیں. تان کہتے ہیں کپڑے جہاں پر بہت زیادہ گزوں میں کپڑا موجود ہو اس کو تان کہتے ہیں. اور پھر تانوں کا ڈھیر بنتا چلا جاتا ہے اور اس طرح کپڑوں کا ڈھیر بنتا چلا جاتا ہے. اگر یہ ایک ایک تار آپس میں جولاہا اکٹھا نہ کرتا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا کہ ایک گز تک کا کپڑا بنتا چلا جاتا. ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس ایک ایک تار کے آپس میں تانا بانا کرنے سے، اس کو بوننے سے وہ جو ہے وہ ہزاروں گزوں کپڑوں کا ڈھیر بنا لیتا ہے. اگر توڑا توڑا کرو صبح و شام تو پھر کیا ہوگا یہ کہ بڑے سے بڑا کام بھی ہو تمام. شاعر کہتا ہے کہ اگر تم زندگی میں اچھے کام صبح اور شام کرتے چلے جاؤ، ہر وقت کرتے جاؤ، توڑا توڑا کرتے جاؤ، نہ اپنے ذہن پر بوجھ ڈالو، نہ اپنے آپ کو زیادہ تھکاؤ، بلکہ مسلسل کرتے چلے جاؤ توڑا توڑا کام، تو کیا ہوگا؟ بڑے سے بڑا کام وہ بھی تمام ہو جائے گا، وہ بھی مکمل ہو جائے گا، وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. لہٰذا اس ساری نظم میں شاعر اسماعیل میرٹھی آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہے کہ کیا کام سے گھبرانا نہیں، کام کی کثرت اور اس کی زیادتی سے گھبرانا نہیں، بلکہ کام توڑا توڑا کرتے چلے جاؤ. یہ توڑا توڑا کام جو ہے آپ کے بہت بڑے بڑے کاموں کو اختتام پذیر کرا دے گا اور آپ کے بڑے بڑے کام ہوتے چلے جائیں گے. لہٰذا بحیثیت اسٹوڈنٹ، آپ چونکہ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ پڑھنے پڑھانے سے آپ کا کام ہے، تو آپ ہر روز اپنے لیے اوقات مقرر کر لو کہ فلاں وقت میں فلاں سبجیکٹ پڑھوں گا اور اتنا ٹائم پڑھوں گا. زیادہ بھی نہ پڑھو، گھنٹوں نہ پڑھو، لیکن پڑھنا ضروری ہے. تھوڑا تھوڑا کام جو ہے یہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ قابل بنا دے گا اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے اس سبجیکٹ میں آپ مہارت حاصل کر لیں گے اور پھر آپ کو ایگزام میں کوئی مشکل نہیں ہوگی اور زندگی میں آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. بچوں، میں نے کئی بار آپ سے کہا کہ آپ لوگوں کی املا عموماً بڑی غلط ہوتی ہے. آپ لوگوں کی تحریر رائٹنگ جو ہے وہ خوش نما نہیں ہوتی. لہٰذا ان چھٹیوں میں آپ کو بھرپور جو ہے توجہ دینی اپنی املا پر اور خوش خطی پر. تو آپ اس طرح کریں گے کہ ایک صفحہ خوش خطی لکھیں گے اور اسی طرح اس میں سے 20 الفاظ جو ہے وہ آپ املا
کرائیں گے، نظم کو اچھی طرح پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ بیٹا انشاءاللہ یہ نظم ختم ہو گئی، اور اس نظم میں آپ کو جو سبق دیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ مسلسل محنت کرتے رہنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے، کوئی وار خطائی نہیں ہونی، اور کوئی دل جو ہے یا ہمت حوصلہ نہیں ہارنا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، تو پھر انشاءاللہ اگلی ملاقات اگلے ہفتے کو انشاءاللہ ہوگی۔ والسلام، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔